اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کی میزبان سیدہ صدف عابدی ایک اسپیشل پروگرام لے کے بسلسلہ ولادت بی بی زینب علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ میرا بھرپور ساتھ دیں گے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر اس پروگرام کو کامیاب بنائیے۔ مبارک اہل جہاں تم کو تیسری شعباں، مبارک اہل جہاں تم کو تیسری شعباں، ہے آج ساخی دوراں حسین ابن علی، ہے آج جشن ولادت سے شادماں عالم، ہے آج جشن ولادت سے شادماں عالم، فدا ہے تیسری شعباں حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ نبی کی آرزو پیغام انقلاب جہاں، نبی کی آرزو پیغام انقلاب جہاں، نشان عظمت انسان حسین ابن علی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آج اس پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں محترمہ سیما عباس صاحبہ، اور ہمارے دو مہمان خصوصی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمارے مانچسٹر کا فخر مانی جاتی ہیں۔ ایک ہیں ہماری فاطمہ جعفری صاحبہ اور ایک ہیں ہماری نجمہ آنٹی صاحبہ۔ جی، میں آپ مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئیں اور ہمیں حوصلہ افزائی ہماری آپ نے کی۔ اچھا، اب میں سیما عباس صاحبہ کے پاس جاؤں گی اور گزارش کروں گی کہ وہ کچھ ولادت امام حسین کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ شکریہ صدف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق و مالک کے نام جو رحیم ہے، جو کریم ہے، اور تمام درود و سلام ہو رحمت للعالمین پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس پرمسرت اور پرسعادت موقع پر میں تمام مومنین اور تمام مومنات کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ خیر مبارک۔ اور بالخصوص میں یہ مبارکبادی پیش کرتی ہوں اپنے وقت کے امام صاحب عصر زمان کے نام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا حسین ایک نام۔ آپ کی ولادت باسعادت روایت کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری کو ہوئی، مگر ان کی ولادت تو یہ دنیاوی ولادت تھی، زمانے کو دکھانے اور منوانے کے لیے، ورنہ ہمارا یقین اور ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ آپ کا نور مطہر اس روز ہی جلوہ افروز ہو گیا تھا جب کائنات کے بننے سے پہلے اس خالق کائنات نے وہ 14 نور کے پارے ایک ہی نور سے خلق کیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور یہ نور اس وقت خلق ہوا تھا جب نہ دنیا تھی، نہ زمین، نہ کائنات، نہ چاند، نہ ستارے، لیکن آپ دنیا میں 4 ہجری میں تشریف لائے۔ رسول خدا نے آپ کو اپنے آغوش میں لیا، داہنے کان میں آپ کے اذان دی، بائیں کان میں آپ کے اقامت دی، سبحان اللہ، اور پھر حکم خدا سے آپ کا نام حسین رکھا۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ نام ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا، اور یہ نام خدا کی طرف سے آپ کے لیے بالخصوص آیا تھا، اور دیگر ائمہ کی طرح سے یہ نام بھی لوح محفوظ میں آج تک محفوظ ہے۔ درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس شخصیت کے بارے میں کیا کہنا کہ جس کا نانا خاتم المرسلین ہو، جن کا باپ شیر خدا ہو، جن کی والدہ ملکہ کونین ہو، ماشاءاللہ، اور جن کا بھائی مجتبی ہو۔ ماشاءاللہ، ایسی شخصیت کا تعارف سورج کو چراغ دکھانے کے بے مطابق ہے۔ شک، بے شک۔ بس صرف ایک جملہ ان کی ذات کے گوہر کو اجاگر کرنے کے لیے
کہ اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور لا الہ کی پہچان ہے حسین ابن ابی ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اسی لیے تمام انبیاء کے فضائل اور مصائب اگر ایک ہستی میں یکجا ہوں تو اس کی میزان ہے حسین ابن علی. اسی لیے زیارت وارثہ میں ہم سب یہی پڑھتے ہیں کہ السلام علیکم یا آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ، اور پھر آگے پڑھتے پڑھتے کہ السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ. درود پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے کہ جہاں پر تمام انبیاء کی میراث جا کر ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے مقام حسین کا. بے شک. اور ایک چھوٹا سا قصیدہ ان کی شان میں کہ حسین عظمت کی صبح صادق، حسین عظمت کی صبح صادق، حسن فطرت کی شب سہانی. ماشاء اللہ. خدا احد ہے حسین واحد. بے شک بے شک. خدا احد ہے حسین واحد، نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی. بہت خوب بہت خوب. حسین کا جو شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کا جو شباب لکھوں تو ناز کرتی پھرے جوانی. حسین کو جو ہنسی لکھوں تو حسن پر ہے مہربانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اور بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بے شک بے شک. ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن، حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی بہت نہیں. خوب ماشاء اللہ بہت خوب. ایک مختصر سا تعارف میرے مولا حسین کا. اور اب میں دعوت دینا چاہوں گی اپنی معزز مہمانوں میں سے جناب محترمہ نجمہ صاحبہ کو کہ اس پرمسرت موقع پر آپ اپنا حصہ ڈالیں اور وقت کے امام زمانہ کو دلی مبارکباد دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ناظرین، اور آپ سب کو آج کے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور میں سورہ رحمان کی ایک ترجمہ ہے جو جوش ملیح آبادی نے اپنی اردو زبان میں کیا ہے، بہت خوبصورت ہے. میں نے سوچا کہ آج بسم اللہ سورہ رحمان سے. بسم اللہ آنٹی. اے فنا انجام انسان کب تجھے ہوش آئے گا، تیرگی میں ٹھوکریں آخر کہاں تک کھائے گا، اس تمرد کی روش سے بھی کبھی شرمائے گا، کیا کرے گا سامنے سے جب حجاب اٹھ جائے گا. سبحان اللہ سبحان کب اللہ. تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. یہ سحر کا حسن، یہ سیارگاں اور یہ فضا، یہ معطر باغ، یہ سبزہ، یہ کلیاں دل ربا، یہ بیاباں، یہ کھلے میدان، یہ ٹھنڈی ہوا، سوچ تو کیا 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 ہے تجھ کو قدرت نے عطا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلد میں حوریں تیری مشتاق ہیں آنکھیں اٹھا، نیچی نظریں جن کا زیور جن کی آرائش حیا، جن و انسا میں کسی نے بھی نہیں جن کو چھوا، جن کی باتیں عطر میں ڈوبی ہوئی جیسے ضیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. سبحان اللہ. اپنے مرکز سے نہ چل منہ پھیر کر بہر خدا، بھولتا ہے کوئی اپنی انتہا اور ابتدا، یاد ہے وہ دور بھی تجھ کو کہ جب تو خاک تھا، کس نے اپنی سانس سے تجھ کو منور کر دیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا. سبز گہرے رنگ کی بیلیں چڑھی ہیں جا بجا، اور نرم شاخیں
جھومتی ہیں رقص کرتی ہے ضیا، پھل وہ شاخوں میں لگے ہیں دل فریب و خوشنما، جن کا ہر ریشہ ہے قند و شہد میں ڈوبا ہوا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا، ہر نفس طوفان ہے، ہر سانس ہے ایک زلزلہ، موت کی جانب رواں ہے زندگی کا قافلہ، مضطرب ہر چیز ہے جنبش میں ہے ارض و سما، اور ان میں قائم ہے تو تیرے رب کے چہرے کی ضیا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں، صبح کے شفاف تاروں سے برستی ہے ضیا، اور شام کو رنگے شفق کرتا ہے ایک محشر بپا، 14ویں کے چاند سے بہتا ہے دریا نور کا، اور جھوم کر برسات میں اٹھتی ہے متوالی گھٹا، کب تک آخر اپنے رب کی نعمتیں ٹھکرائے گا۔ ماشاء صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میں ایک چھوٹی سی حیات طیبہ حضرت زینب الکبریٰ جو کہ پہلی شعبان ابھی کل ہی تھی، اور ان کی شان میں چھوٹی سی چیز ہے جو ان کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ ان کا نام زینب الکبریٰ ہے، کنیت ام الحسن ام کلثوم، اور باپ علی ابن ابی طالب، ماں فاطمۃ الزہرا، ولادت 1 شعبان سال 5 ہجری قمری، وفات 27 جمادی الاول سال 65 ہجری قمری، سن مبارک 60 سال کی تھی، محفل دفن دمشق شام۔ 1 شعبان 5 ہجری کو خدا وند عالم نے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور کیا کہنا اس بیٹی کے نور و عصمت کا کہ ہو بہو اپنی مادر گرامی فاطمہ کی تصویر صلی علی محمد وعلی محمد، اور شان و شوکت میں مثل اپنے باپ حیدر کی طرح بہادر و بلند ہمت ہیں، اور یہ ایسی مبارک بیٹی ہیں کہ جن کے جد رسول خدا ہیں، اور کیا کہنا ان کا کہ پدر گرامی ساقی کوثر علی مرتضیٰ ہیں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ میر انیس نے ایک چھوٹا سا قطعہ ہے جو میں پیش کر رہی ہوں، جی بسم اللہ، اور وہ ہے ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوا ہے نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ان کی بھی وہ عزت ہے جو زہرا کی ہے توقیر، بے شک بے شک، ساری وہی سیرت وہی صورت وہی تقریر، لختے جگرے شیر خدا صاحب تطہیر، اور مخدوم عالم شہ کونین کی ہمشیر، ممتاز کیا حق نے نواسی کو نبی کی، اور عصمت تھی جو زہرا کی تو شوکت تھی علی کی۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جناب زینب کا ذکر ہوا تو مجھے بھی ایک چھوٹا سا قصیدہ ان کی شان میں پڑھنا ہے، جی آپ سب کی اجازت سے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی جان محور ایمان ہے زینب، ماشاءاللہ، اسلام کی جان محور ایمان ہے زینب، انسان کے لیے مرکز وجدان ہے زینب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کوفہ کے در و بام سے پوچھو کبھی لوگو، سبحان اللہ، کوفہ کے در و بام سے پوچھو کبھی لوگو، بازار میں بکھرا ہوا قرآن ہے زینب، بے شک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ بی بی زینب کا ذکر ہو رہا ہے تو میں امام حسین کا ایک فرمان سنانا چاہوں گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ مومن نہ برائی کرتا ہے اور نہ ہی عذر پیش کرتا ہے، جبکہ منافق ہر روز برائی بھی کرتا ہے اور عذر بھی پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں ناظرین، ہمارے امام نے ایک لمحے میں جو ہے مومن اور منافق کی کیسے پہچان کروا دی۔ تو سیما، آپ اس قول کے بارے میں کچھ تشریح کرنا چاہیں گی کہ مولا نے جو قول فرمایا ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہترین یہ قول آپ نے بھی پیش کیا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں معصوم نے، مولا نے میرے مومن اور منافق کا جو ہے وہ فرق بتایا ہے، کیونکہ
منافق کے اگر لغوی معنی اگر دیکھے جائیں تو یہی بنتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں کچھ ہو اور زبان میں کچھ اور ہو. جی جی. یعنی جس کے قول و فعل میں جو ہو تضاد ہو اسے ہم منافق کہتے ہیں. جی بالکل. اور جب یقیناً اس کے عمل اور کردار کے درمیان میں تضاد ہوگا تو وہ برائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہوگا. اور جب وہ برائی کرے گا تو پھر اسے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ہزاروں بہانے، ہزاروں تعویلیں، ہزاروں دلیلیں دینی پڑے گی. کیونکہ ظاہر سی بات اس نے برائی کی ہے، اب اپنے آپ کو تو اس نے لوگوں کے سامنے بہتر پیش کرنا ہے. لیکن مومن کا دل پاک ہوتا ہے، شفاف. ٹھیک ہے، وہ اسے جب نہ اس کے دل میں کسی قسم کی کوئی برائی ہے، نہ ہی اس کا دل کسی برائی کی طرف راغب ہے. بالکل. اور نہ ہی اس کو اپنی پاکیزگی کو، اپنی نیکی کو، اپنی خوبی کو کسی کے سامنے منوانے کی ضرورت ہے. نہ اسے کوئی دلیلیں دینی ہے، نہ اسے لوگوں کے سامنے باتیں بتانی ہیں، نہ ہی اسے کوئی وجوہات دینی ہے. بالکل. تو کیونکہ اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کا تو رابطہ ہے اپنے خدا کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہیں، اور وہ جو ہے صرف جواب دہ ہے اپنے اللہ کا. لوگوں کے سامنے اسے کسی قسم کی جو ہے وہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑا بہترین آپ نے صدف جو ہے مولا کا قول جو ہے، جی مولا کے قول کو آپ نے تشریح بہت اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو آپ نے سنایا ہے. بہت شکریہ. اچھا، اب اس کے ساتھ ہی میں دعوت کلام دینا چاہوں گی اپنی بہت پیاری سی آنٹی فاطمہ آنٹی کو کہ وہ کوئی اچھا سا کلام ہم کو سنائیں اپنے مخصوص انداز میں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کا کہ اس نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، اور تمام مومن و مومنات کو جشن مبارک ہو. مولا حسین، مولا عباس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. خوش رہیں محفل شبیر سجانے والے، اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلانے والے. ماشاءاللہ. سارے ماحول کو پاکیزہ بنائے رکھنا، 14 معصوم ہیں اس بزم میں آنے والے. سبحان اللہ. صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. امام الحسین کا جی ذکر کا. وقار دین رسول خدا حسین سے ہے. ماشاءاللہ. وقار دین خدا رسول خدا حسین سے ہے، عبادتوں کا ہر ایک سلسلہ حسین سے ہے. سبحان اللہ. چلی ہے نسل محمد جناب زہرا سے، چلی ہے نسل محمد جناب زہرا سے، کھلا یہ راز کہ کیوں مصطفیٰ حسین سے ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بہت خوب، ماشاءاللہ. دعائیں دیتی ہیں ان سب کو فاطمہ زہرا، دعائیں دیتی ہیں ان سب کو فاطمہ زہرا، سکھائی ماؤں نے جن کو وفا حسین سے ہے. سبحان اللہ. صدائے ماتم شبیر سے نہ جل وائز، صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ حسین سے ہے. خدا کا نام جو باقی رہا زمانے میں، میں سوچتا ہوں خدا، میں سوچتی ہوں خدا سے ہے یا حسین سے ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. غرور نقوت شاہی نہ مانگ لی بیعت، شاہی نے مانگ لی بیعت، غرور نقوت شاہی نے مانگ لی بیعت، یزید بھول گیا سامنا حسین سے ہے. وقار دین رسول خدا حسین سے ہے، عبادتوں کا ہر ایک سلسلہ حسین سے ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. بہت خوب. یہ تھی ہماری فاطمہ جعفری صاحبہ جو اپنے مخصوص انداز میں مولا حسین کا کلام سنا رہی تھیں. آپ کی اگر اجازت ہو تو چند اشعار میں بھی مولا حسین کی شان میں پڑھ لوں. سجا ہوا ہے تمام عالم، حسین تشریف لا رہے ہیں. سجا ہوا ہے تمام عالم، حسین تشریف لا رہے ہیں.
نجف کے والی بھی شادماں ہیں، رسول خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک شے سر کے بل کھڑی ہے، قدم قدم روشنی بچھی ہے۔ ہر ایک شے سر کے بل کھڑی ہے، قدم قدم روشنی بچھی ہے۔ کہ جن سے دین نبی چلے گا وہ آج دنیا میں آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جی سیما، آپ کچھ مولا حسین کے بارے میں تھوڑا سا اور بیان کر دیجئے۔ ویسے تو آپ نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا تھا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ تھوڑا سا آپ اور مولا حسین کا بیان کر دیجئے۔ مولا حسین کی تعریف یہی ہے کہ دین کی جو اساس ہے وہ حسین ہے۔ بے شک بے شک۔ اور آج اگر حسین نہ ہوتے تو آج یہ دین بھی نہ ہوتا۔ بے شک۔ مولا کے دم قدم سے یہ دین قائم ہے، اور جو قربانی انہوں نے دی ہے وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ اور ایک احسان ہے مولا کا پوری دنیا کے مسلمانوں پر، جی بالکل، اپنے خدا پر، اور یہ احسان ایسا ہے کہ کوئی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتا۔ بے شک۔ تو وہی بات ہے کہ مولا حسین کی تعریف ایسی ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، بالکل، کیونکہ وہ تو بے نظیر شخصیت ہے۔ جی واقعی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے، اور بس دل چاہتا ہے کہ مولا حسین کا ذکر آئے تو مولا حسین کے، حالانکہ اہل بیت کی ہر شخصیت ایسی ہے کہ جس کا بھی ہم ذکر کرنا چاہیں تو وہ بے نظیر اپنی جگہ ہے۔ تو مولا عباس کے حوالے سے کچھ شعر پڑھنا چاہوں گی کہ عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، عباس تیرے نام میں جو بوئے وفا ہے، یہ مادر حسین کی حیدر کی دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، بوسے تیرے قدموں کے لیے پانی نے جب سے، پانی میں اسی دن سے چھپا راز بقا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ مولا عباس کی ایسی شخصیت ہے کہ جس میں وفا جو ہے ڈوب ڈوب کے بھری ہوئی ہے۔ ان کے نام، مولا عباس کا جب نام آتا ہے تو سب سے پہلے ہماری آنکھوں میں بالکل وفا کا تصور آ جاتا ہے کہ جنہوں نے وفا کی حدیں جو ہے سب ان پہ ختم ہو گئی ہیں ساری وفا کی۔ وہ شخصیت ہے کہ وفا بھی ان پر ناز کرتی ہے۔ بالکل بے شک۔ یہ وہ شخصیت ہے جو وفا، شجاعت، غیرت، صبر اور علم، جب تمام یہ خوبیاں ایک سانچے میں ڈھلے تو عباس کا پیکر بنتا ہے۔ اور جو قمر بنی ہاشم ہے، جو لشکر حسین کا لمبردار ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گی کہ جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، جب بھی نبی کے دین پہ کوئی حرف آ گیا، عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا عباس پیدا ہوئے تو اہل بیت میں خاص طور پہ خوشیاں، ویسے تو ہر کی مطلب ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی تھی، لیکن مولا عباس کی جو ہے خاص طور پر یہ بی بی کی دعاؤں سے حضرت عباس کا وجود آیا۔ بالکل، جب مولا عباس کی ولادت ہوئی تھی تو شیر خدا نے سجدہ شکر ادا کیا تھا، اور پھر آغوش میں لے کے امام حسین نے ان کے اذان اور اقامت کی تھی، اور پہلی بار مولا عباس نے جو اپنی آنکھیں کھولی تھی وہ مولا حسین کی گود میں کھولی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مولود کعبہ نے جناب رسول خدا کی گود میں پہلی بار زیارت رسول کری تھی۔ تو یہ اور اپنے کردار سے اور اپنی عمل سے مولا عباس نے اپنے آپ کو ثانی علی رکھا تھا، بالکل اسی طرح سے جس طرح رسول کی مدد مولا علی کرتے رہے، اسی طرح مولا عباس ساری زندگی مولا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، تو ناظرین ہم ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، تو ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔